اللہ نے نہ دے ہاتھ سے قدم کو صحیح تھوڑا خیال رکھنا سمجھدار بن جاؤ عقل سیکھو بیٹھے تمہیں دکھائے کہتے ذکر دی بہتری بیٹھے دی تو جو ہے میں شروع کروں ادھر بیٹھ آغاز گفتگو حسب معمول ہے کہ روایت تو کرنا چاہتا ہوں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے سرائے کی سمجھ آتی ہے سبحان اللہ اس بھی کہیں گے الحمدللہ بہت اچھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے درس ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک ایسے جوان کو اٹھا جیڑا ہر قدم دے اوپر درود پاک پڑھدا سبحان اللہ ہر قدم دے درود پاک آپ نے انہیں تو پوچھا بڑی سونا بھی گال ہے توجہ نہ آپ نے انہیں تو پوچھا اے جوان تو تسبیحات اور وظائف چھوڑ کے کیونکہ کعبہ شریف کے طواف کے دوران مختلف تسبیحات پڑھے ویندے وظائف پڑھے ویندے مختلف دعائیں ہوندے اگر کوئی نہ پڑھ سکے یا کوئی نہ آنے ہونا طریقہ کلمہ پڑھے ویندے سبحان اللہ یہ سارے تسبیحات اور وظائف چھوڑ کے تو صرف درود پاک پڑھتا پہ کیا انہی کوئی خاص وجہ ہے انہیں پوچھا وہ جوان نے آپ نے پوچھا کہ تسا کون ہے آپ نے اپنا نام دسایا کہ میں سفیان ثوری وہ جوان نے آخیا کہ اگر تہاڈا شمار اللہ دے نیک بندیاں دے وچ نہ ہوندا تب تک میں راز کرنا نہ رسا سبحان اللہ اور راز کیا ہے دسنا چاہتا سبحان اللہ وہاں کیا تھیا نہیں کہ ایک نبھار میں اپنے گھر میں ایسا تو مجھے تو بیٹھا تھا کہ تو سمجھ گئے ورنہ میں جو شیخ تقریر کرنے دینا آدھے سبحان اللہ ہاں جی میں بندہ بیان کریں میں اپنے والد کے ہمراہ اپنے گھر حج کا ارادہ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے رستے دے وچ ایک جگہ دے ہوتے میرا والد سخت بیمار تھا اور اتنا سخت بیمار تھی گیا کہ میں انہیں موت کے نہ بچا سکا سبحان اللہ میں بڑی کوشش کی تھی توجہ رکھو لیکن میں ان موت کے نہ بچا سکا بالآخر وہ بندہ بیان کرنے کہ بالآخر میرے والد کو موت آ گئی موت کے بعد میں کیا لیتا اللہ اکبر اور موت کے بعد میں یہ دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ کالا سیاہ تھی جایا اگر لوگ سمجھتے ہیں موت آسان ہے زندگی گراوت نظر جاتی ہے زندگی کت واسطے ہے زندگی آمد برائے بندگی غافل ہے دنیا دے وچ مست ہے بہت تو بے خبر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ پچھلے آمد بخش میں سے پچھلے بعد سے سوال یہ ہے تیرے اپنے کر لگے ہیں اپنے کو بھی کچھ ہے آمان نامے دے وچ دفتر دے وچ کچھ ہے دنیا دے وچ ہر بندہ مطلب چودھری دے خان اتنا بڑے بڑے عہدے رکھ دے نہ تولیں گے جب عمل سب کے میزان پر وہاں پتہ چلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے پتہ ہوتا چلے گا موت کے وقت جب تکلیف ہوتی ہے نا تو جو رکھو یاد یہ تکلیف
بڑی اوکھی تکلیف ہوتی ہے لیکن جیڑا اللہ دا خاص بندہ ہوندے اودے واسطے کیا ہوندے جی میں اٹے دے وچوں بندہ بال نہیں کڈے دا ایویں ہوندی ہے سبحان اللہ ایویں پوری جان ایویں نکلتی ہے جی اٹے دے وچوں بال کڈے سبحان اللہ لمبی چوڑی کہیں بے دی مثال کیا لیواں میرے گھر دے وچ مثال موجود ہے وہ جو ہے سبحان اللہ میں کوئی غیر دی مثال کہہ رہا ہوں میرے اپنے گھر وچ مثال موجود ہے میرے والد گرامی حضرت پیر سید جعفر علی شاہ سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہیں تعارف دے محتاج نہیں دنیا آپ کو جان دی آپ نے لوگوں دے دلوں دے اوپر راج کیتے سبحان اللہ آپ دا جلے وقت دی مثال ہے کیویں ہے توجہ رکھو بھائی سبحان اللہ آپ دا جلے وقت دی مثال ہے اللہ اکبر ساری نہار آپ نے گزاری اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد ہے سبحان اللہ اور مخلوق خدا دی خدمت میں سبحان اللہ لودرا دی تحصیل ہے ساری کیا روڈ پکا سارے کاری سے علاقے ہوں علاقے دے وچ صبح دے دن آپ نے 3 پروگرام اٹینڈ کیتے 3 محفلیں میں دعا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنی زندگی مبارک دے وچ رات کا آخری کھانا کاری ریاست موجود ہے انہاں دے گھر کھاتے سبحان اللہ ایک محفل اٹینڈ کیتی ہے محفل دے وچ آپ ویڈیو دے وچ دکھا گیا کہ آپ درد محسوس تھے جڑا آپ نے ہاتھ رکھا میرا چھوٹا بھائی ہے سید اسد امام نعت پہ پڑھتے حضرت تعالیٰ گولڈوی پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سبحان اللہ بچے بھی ہو بین دستیاں سن ماہی بادی سبحان اللہ جب میں آخری شعر پڑھے میں رہے سالیے آپ درد محسوس تھے آپ نے اس حالت دے وچ بھی کھڑے تھی دے اتنے شدید ہارٹ اٹیک شروع ہو چکے اس حالت دے وچ بھی کھڑے تھی کہ آپ نے درود و سلام پڑھا سبحان اللہ روانہ ہوئے رستے دے وچ پیٹرول پمپ تے آپ نے وضو فرمایا ایک بڑی محفل دی طرف ویندے پیا سبحان اللہ محفل در محفل سبحان اللہ سبحان اللہ اتھیں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی ہے وضو فرماون دے بعد آپ کو جو ہاسپٹل گن ہاسپٹل وجن دے 8 منٹ دے بعد آپ دا وصال تھی میں مثال دے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں گال کی تھی جڑے اللہ دے نیک بندے کو مومن کو موت آتی ہے خاص لوگ جڑے اللہ دے ہونے جڑے جان نکلتی ہے تو ایویں جی میں اٹے دے وچ بال کڈا سبحان اللہ سبحان اللہ سیم ایک کنڈیشن میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت کے اوتے تا ابد باران رحمت وسیدہ سبحان اللہ دوستو موت تو پہلے موت کی تیاری میں کوئی سٹوری نہیں کٹا سنے تھا میں تھا فکر آخرت کی دعوت کیا سٹوریاں تو سب روزانہ سن دے اس فکر آخرت کی دعوت ہے سارے نال اٹیچ جو ہے نا تو حق بن دے کہ تھوڑے کو چینجنگ بھی آوے سبحان اللہ چینجنگ بھی آوے نا تبدیلی آوے نا تھوڑی تربیت نہیں کی تھی وجہ تو جو ہے سبحان اللہ موت کو پہلے موت کی تیاری کرو دوستو گناہ کیتی ودے وے اللہ کے معافی مانگو اور رحیم ہے او کریم ہے او غفور ہے تھوڑے گناہ معاف فرمیس لیکن شرط ہے کہ تب منگن دا طریقہ یا نہ ہوے معافی نہ ہوگی معاف کرے سبحان اللہ تسلیدہ پہ دفتر ہے سیاہ یا خدا ہے آجا مالک تیرا فضل پر خدا ہے آجا مایوس نہ ہو حسرت سیاہ کے سبب دروازہ مغفرت خدا ہے آجا سبحان اللہ تو ہر طرف سا کو سلیدہ بیٹھے سا کو منگن دا طریقہ ہی نہیں آتا لوگ دعا منگن میں نہیں چھے کئی لوگوں کو نہیں چھے فاتحہ واسطے ونجو محفلیں چانے وڈے لوگ جڑے سلے نے خود کو دنیاوی مرتبے دے اعتبار نال وڈے لوگ خود کو جڑے سلے نے دعا منگدے انہاں کو دعا منگن دے ہاتھ چاون دے نال نہیں آندا کوئی اتھائی کر دے بیٹھا ہوندے کوئی ہی کر دے بیٹھا ہوندے کوئی ہی کر دے بیٹھا ہوندے تکبر دے نال اوے تکبر کیدی بار کہہ بیٹھے دیا تو تکبر دے نال اللہ دی بار کہہ
اتنی شرم میں آیا ہے کیا اللہ دی بارگاہ وچ عاجزی دے نال سبحان اللہ منگن دا طریقہ تا کوئی آندا جے منگن دا طریقہ سکھو معافی منگو انشاءاللہ مالک تانوں عطا کرے سب معاف کرے سبحان اللہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ نے مجھے پہلی دفعہ ایک محفل تے روانہ کیا نا آپ نے مجھے فرمایا کہ لوگ دعا مانگے نا ہاتھ بلند کر دی ہاتھ رکھ کے دعا مانگے جتنے ہاتھ چاہ سکے چاہ دے دعا مانگے یہ نہیں بھئی تھلے ہاتھ رکھ دعا مانگے ہاتھ چاہ دے دعا سبحان اللہ سجدے خدا کے دعا کو ضرور دے سبحان اللہ میں جن چیز بیان کرنا پہ ہماری روایت کی طرف آواں وہ بندہ بیان کریں دے کہ موت تو بعد میرے والد کا چہرہ کالا سیاہ تھی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اپنے والد کے چہرے کے اپنی ہی غم کی کیفیت کے اندر میرے اکھی بوجھل تھی جو کیا اور اکھی میں جو آنسو رواں کہ میں نیندر آ گیا نیندر دے وچ میں خواب دیکھے خواب وچ میں کیا دیکھا میں ایک ایسے حسین و جمیل کو لکھے جن کا حسن بے مثال ہے اور ایسا حسین و جمیل میرے آقا نے آج تو پہلے کرانا دکھا رہی میں کیا دیتا کہ وہ حسین و جمیل روانی چہرے والے آئے میرے خواب دے وچ اور اپنی انگلی مبارک دے نال میرے والد کے چہرے کو کپڑا ہٹا کے اپنی انگلی مبارک دے نال میرے والد کے چہرے کی طرف اشارہ کیتا مس نہیں کیتا ٹچ نہیں کیتا صرف اشارہ کیتے انہوں نے اشارہ کرن دی دیر ہے کہ میرے والد کا چہرہ چمکن پہ گیا روشن روشن چمکن تھی گیا چمکن پہ گیا میں انہوں نے پوچھا کون ہے تو آدھے تو خیر اس پردیس دے اللہ نے میرے والد کی عزت رکھی ہے تو صحیبے کو انہوں نے فرمایا تمہیں کو نہیں جانتا تمہیں کو نہیں جانتا میں صاحب قرآن اللہ کا نبی جناب محمد سبحان اللہ حضور کا کرم دیکھو نا یار گناہگار نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ حقیقت میں بہت بڑھ چڑھ کے ہے عرش مدینہ سے زمین جس پر ہو نقشے پاک تمہارا یا رسول اللہ سلاقہ معصیت ہو بار ہے بے حد گناہوں کا بچانا نار دوزخ سے اتارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں بلا دو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ تلاطم خیز ہے دریا خبر میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا تیری رحمت کو کب ہوگا گوانا یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ تمہیں آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو گلبہ تمہارا بحمد اللہ کی دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے شفیع المذنبین آئے امام الانبیاء آئے گناہگاروں سیاہکاروں نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ گناہگاروں سیاہکاروں نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ گناہگاروں سیاہکاروں نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ تمہارے بخشوانے کے لیے خیر الورا تمہارے بخشوانے کے لیے خیر الورا آئے اور وقت کے اندر صادق بن مرشد کیا فرمائے معین الحق تمنا ہے تمہیں نزعۂ لب پر ہو معین الحق تمنا ہے تمہیں نزعۂ لب پر ہو محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے حضرات سرکار نے فرمایا میں صاحب قرآن اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تیرا والد بہت ہی گناہگار ہے تم لوگ غور کریں اگرچہ تیرا والد بہت ہی گناہگار ہے لیکن کثرت کے نال میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے میرے
والد ہوتے جن نے مشکل وقت آئے مصیبت آئیے انہیں میرے کے مدد منگیے اور میں انہیں مدد کی دیئے سرکار فرمائے میں اپنے ہر امتی دا فریاد رسا جڑا میرے اوپر کثرت دے نال درود و سلام پڑھتے نعرہ تکبیر وہ جو ہے وہ بندہ بیان کرنے جناب وہ آدھے کہ جن میں میری آنکھ کھلی میں بیدار تھی اپنے والد کے چہرے کو کپڑا ہٹایا اگرچہ موت تو بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ تھی آئی لیکن خواب دے وچ حضور جل میں تشریف کے اندر اپنی انگلی مبارک دلال کی تو نے اشارہ میرے والد کا چہرہ جنہیں خواب دے وچ میں اٹھائی چمکدا پی آئی وہ ریل دے وچ حقیقت دے وچ میں اٹھا کہ میرے والد کا چہرہ وہ چمکدا پی آئی روشن تے مربع سبحان اللہ جو ہے قاری شہر میں فرمائش کی گئی کہ مولا علی پاک نے والے نال گفتگو کرے سبحان اللہ سر تھی تے میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور کرے سبحان اللہ انہوں کا مصروفیت سفر جگہ ایک تھکاوٹ بھی ہے تے آج پری کی تقریر نہ بیٹا کرنا اور سال کی بات بھی ہے لیکن نعرہ حیدری مولا علی پاک کا ذکر او ذکر ہے کہ ولی اندر دے وچ نا اپنے آپ کی چشتی نہ لگانی ہے سبحان اللہ کوئی کیا کہ میرا سمجھ ہے علی سبحان اللہ صحیح قسمت علی والا ہمیں دنیا سمجھتی ہے علی والے نبی خدا والے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ نہیں کرتے ہیں جو ہے نا علی کا نام لیتا ہوں یہ مولا علی کا نام ہر ایک غضب میں تھی نہ ہوگا جو ہے ہر ایک غضب میں تھی نہ ہوگا ایک نسلہ بھی شناخت کی بھی علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے اگلے والوں میری تلوار کیسی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آگ سے جب جائے بشر تو سے حیدر بھی کلیجوں کو جلا دے سبحان اللہ دوستو ایک چھوٹی مثال بڑی ساری جو ہے مدینہ منورہ دی گلی دے وچ پھرانا دا جڑا کتا ہے اصل لوگ اوندا ہی کو احترام کرتے ہیں یہ کہہ دی مدینہ منورہ دی گلیاں دی مٹی دا بھی بڑا احترام کرتے ہیں جیڑی چیز دی مدینہ منورہ دے نال نسبت کی گئی حضور دے نال اوندا ہی بڑا احترام کرتے ہیں جیڑی حضور دے نال نسبت کی گئی ہے اوندا ہی بڑا احترام کرتے ہیں یہ ہے نا سبحان اللہ سادے مولوی تقریرہ دے بہدے سٹیجہ دے بیان کریں کہ مدینے دے گلی دا کتا ہی جناب کوئی قابل احترام سارا کچھ مدینے دے گلی دا کتا دا احترام دا وہ کریں لیکن جنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون دی نسبت ہے انہاں دا احترام کریں حضور علیہ السلام دے جسم مبارک زمین دے جس ٹکڑے دے نال مس ہے جتا حضور دی قبر انور ہے آپ دا روزہ مبارک ہے اور زمین دا وہ ٹکڑا عرش اولا کو افضل ہے او جسم مبارک براہ راست کو مٹی دے نال مس نہیں کفن مبارک ہے تلے کفن مبارک دی چادر ہے تلے وال ان تو بعد میں آپا چٹائی جان نماز جو بھی ہوں دور کے معمولات حسن اور والو تھا مٹی دنال مس ہے براہ راست نہیں بلا واسطہ نہیں بل واسطہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ مس ہے اون خاکی ذرات جڑے حضور دے جسم اطہر دے نال مس پہ کرے میں رہے واسطیاں دے نال انہاں دا اے مقام ہے کہ عرش اولا تو افضل ہے سبحان اللہ انہاں کو کیوں فضیلت ملی ہے جسم دے نال مس ہونے دی وجہ تو جسم دا اپنا کیا مقام ہے سبحان اللہ
جسم دا اپنا کیا مقام اسی اور حال جڑے علی کو آخر جسموں کا جسم ہے علی دا کیا مقام سبحان اللہ اسی پر گیا مولا علی اللہ کو کلا علی تیرا نام میرا نام میرا جسم تیرا جسم تیرا جسم جو ہے علی دا کیا مقام اسی جیندے جسم جیکو جسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اسے واجب علی کو فرماؤ میں جسموں کا جسم حضرت تاجدار نے بولا ہے نہیں فرمایا اللہ کا نامی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین سبحان اللہ تو علی جو مرتضی کا کیا مقام ہے دوسرا مدینے دے گلے دے اوپر مٹی کو اتنی اہمیت رہے ہو کہ خود علی جو مرتضی کو جب رسول اللہ خود پہ آ کے جسموں کا جسمی وہ علی دے شان کو بیٹھا ہے سبحان اللہ جسموں کا جسم کا وہ جو ہے سبحان اللہ اور مولا علی کا جڑا مقام ہے نا ایدہ تعین عام بندے دی عقل نہیں کر سکتا مولا علی تمام اولیاء دے استاد مولا علی دے بغیر کہیں کو ولایت مل ہی نہیں سکتی اور مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھائی ہیں سرکار نے خود فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دنیا چ میرا بیرا ہے آخرت چ میرا بیرا ہے سبحان اللہ بڑا بیرا محمد رسول اللہ انبیاء دا امام ہے چھوٹا بھیا علی المرتضی اولیاء دا امام ہے وہ انبیاء دے استاد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی اولیاء دے استاد کل انبیاء نے تربیت پاتی ہے رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ جے مجھے کو نبوت ملنی ہے جے مجھے کو نبوت ملنی ہے وہ جو ہے جڑے جڑے نبی کو نبوت ملی انہیں تربیت کیلے کے روپاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپاتی وہ محد کے وقت اندر جلے داخل تھے وہ جو ہے جتنے بھی انبیاء وہ محد کے اندر داخل تھے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو تربیت نہیں تھی وہ محد کا دربان مولا علی المرتضی مشکل کشا اور ہر نبی کو وہ محد کے اندر داخل تھینے ہوئے بھی واسطہ علی نال پہ بینے ہوئے بھی واسطہ علی نال مولا علی کا مقام ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا آدھے جی مولا علی کو کوئی آدھے پہلا نمبر کوئی دوسرا نمبر کوئی چوتھا نمبر علی نمبر کا محتاج نہیں وہ جو ہے علی نمبر کا محتاج نہیں وہ جیدہ وڈا بھیرا انبیاء دا استاد ہوئے چھوٹا بھیرا علی المرتضی اولیاء دا استاد ہوئے وہ نمبر کا محتاج وہ جو ہے علی نمبر کا محتاج نہیں مولا علی کا مقام ہر بندے دی سمجھ چاوڑ کا مقام مولا علی کا مقام پوچھنے حضرت صدیق اکبر کے پوچھ اعظم زبان غنی سبحان اللہ صدیق و فاروق و عثمان و علی طلحہ زبیر سعد و سعید و عبید بن جرح عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو پوچھ کہ مولا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کا کیا مقام ہے اور لوگوں کو غوث پاک کا مقام سمجھ نہیں آیا غوث پاک فرمائے انا الحسنی جو من مقدہ مقامی میں حسنیہ میرا مقام مقدہ ہے مقام مقدہ او برا بلند ترین مقام ہے جو بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا میں ہیں کہ غوث پاک کا مقام بولنے کو سمجھ نہیں آیا مولا علی کا مقام کی سمجھ آ سکتا مولا علی کا مقام کی سمجھ آ سکتے غوث پاک کا مقام تو سمجھ تک نہیں آیا وجہ ہے بیٹھے ایک مولوی صاحب بھائی تقریب بیٹھا کرے وہ دعویٰ پیا کرے کہ میرے گھر جو کچھ تو سب پوچھنا چاہنے لے پوچھو میں تب انہیں جواب دے سکتا پریشان نہیں تھی انہوں مولا آگی دے ذکر ہے ویڈیو بڑھنی میں اسالی آگئے صاحب قبرانا دلوں فتوے لگتے رہنے ہیں جناب اہل بیت کا ذکر کرے نا مولا علی کا ذکر کرے مولوی فتوہ لا رہے ہیں کہ شیعہ تھی انہاں چار شیعہ میں خاطر پاتا ہے اور شیعہ میں نہیں وہ سادے ہیں یہ فتوہ سارے ہوتے لگے
یہ فتویٰ جناب کے تے نہیں لگیا، امام اعظم تے لگے، امام مالک تے لگے، امام شافعی تے لگے، امام احمد تے لگے۔ امام شافعی تے تے بعد شیعہ کے مد رافضی ہونے دا فتویٰ لگے، اور امام شافعی نے فرمایا محبت اہل بیت میرا مذہب ہے، اگر ان نال بندہ رافضی بن جائے تو میرے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ امام شافعی تے لگے، بڑے بڑے لوگوں کے اتنے لگے، بڑے بڑے اماموں کے اتنے فتوے لگے، انہوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور جو ہے وہ یزیدیاں دا جڑا دور ہے نا، یزید پلید دا دور، وہ واپس پلٹتا پہ۔ اج بھی جویں ہوں دور سادات دے نال سلوک کیتا گیا اہل بیت دے نال، اج بھی سادات دے نال وہ سلوک تھینا ہے۔ ممبراں دے تے بہدے سادات کو مندے کڈے ویندے، سادات دی تکذیب کیتی ویندی ہے، انہاں کو جناب تکفیر کیتی ویندی ہے، انہاں کو شجرے پوچھے ویندے، اور سادات دے تے توجہ رکھو، بڑے زیادہ کیتا ویندے سادات دے نال ممبراں دے تے بہدے۔ تاں واسطے گھبراونا نہیں نہ لوگوں کے سمجھ آ نہیں پے نا، کثرت دے نال ذکر اہل بیت کرنے اساں سبحان اللہ۔ یہ مہینہ ہے دا خاص سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے نال خاص سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ سونا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ائمہ اہل بیت کے ایامی مہینے دے اندر ہیں، اور سب تو وڈی گل ہے معراج شریف ہی مہینے دے وچ، اور مولا علی دی ولادت بھی ہی مہینے وچ۔ مولا علی دی ولادت تھی کعبے دے وچ، کتنا کہیے کعبے دے وچ۔ آپ بھائی جو عالم تبال جے جم ہے، کہیں دی پہلی نگاہ کیندے چہرے تے ویندی ہے، کہیں دی پہلی نگاہ کیندے چہرے تے ویندی ہے، ایویں ہے نا، لیکن قربان بنیا کہ مولا علی دی ولادت ہے یہ پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ سبحان اللہ۔ ایک موت جڑی گال کرنا پہ سناواں، ایک مولوی صاحب وی تے جناب دعویٰ کیتا، جیڑا کچھ پوچھو میرے کول پوچھو، مولا علی دعویٰ کیتا ہے نا سلونی اما شیخ کو، وہ بھی دور کٹ دے وچ مولوی دعویٰ بیٹا کرے، یہ عورتاں بندے دے گھا کبے نہ کریا تے توجہ رکھو یار سبحان اللہ۔ زنانہ گھا کبے نہ کریا دے ایک زنانی نے آکھیا کہ میں پتہ کیتی ہاں مولوی دا تساں تے کھڑو، یہ بڑے دعوے کھڑا کرے تے او عورت اودے کول جناب آئی اور مولوی کو آکھیا کہ تو بڑے دعوے کھڑا کرے میں کہ میرے کو جو پوچھو میں دسے سا، وہ جناب سنا دی گل مولوی آکھے بالکل میں دعویٰ کیتے جڑا کوئی پوچھو میں دسے سا۔ عورت نے آکھیا مولوی صاحب اے دس کے سر دے تے پگڑی بندھی ہوئی ہے وال چوکے نہیں سمجھے گال مولوی دعویٰ بیٹا کرے جڑا کوئی مرضی آوے پوچھو تا کو دسے سا۔ واقعہ اے دس عورت نے آکھیا انپڑھ جہل اور واقعہ دس سر تے پگڑی بندھی تے وال کتنا مولوی صاحب لا جواب کیا گیا۔ عورت نے آکھیا اوے مولویا تو بعد دعویٰ نہ کرے، یہ دعویٰ یا نبی کر سکتے یا علی کر سکتے۔ کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ صرف نبی کر سکتے یا علی کر سکتے۔ اور علی نے دعویٰ کیتا، اس نے کیا دعویٰ سلوری کون ہے شہر علم کا در، مسجد مسجد ممبر ممبر خطبہ خطبہ بولے گا۔ ایک بزرگ حضرت بہلول کا نام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وضو فرماتے بیٹھے دریا کے کنارے دے، اور ایک بندے نے پوچھا سوال کیتا کہ علی چوکھا بتا ہے، علی چوکھا بتا ہے۔ آپ نے لوٹا دیتا اور فرمایا من سارے دریا دا پانی جمع کر دے ہی لوٹے دے وچ لینا۔ او جناب سارے دریا دا پانی واقعی کیویں اسی لوٹے دے وچ لے لو، جناب تو کمرہ نہیں تھی گیا، دیوارہ نہیں تھی گیا، اتنے بڑے دریا دا پانی اتنے چھوٹے لوٹے کیویں آ سکیا؟ آپ نے کیا جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا وقت میری عقل اتنا کم نہیں کرے دی کہ اگر اتنے بڑے دریا کا پانی اتنے چھوٹے لوٹے چ نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تیری چھوٹی جہی عقل وچ کیویں آ سکتا؟ اتنا بڑا علی تیری چھوٹی جہی عقل وچ کیویں آ سکتا؟ واسطے دوستو انہاں پاک ہستیاں دے درمیان نا مولوی ممبراں دے بہدے یہ کیا چلے نہ بیٹھے انہاں پاک ہستیاں دے درمیان ترانا کھڑے کرنے کی کوشش کریں، انہاں پاک ہستیاں دے درمیان تو کون تھی میرے جناب مقام گھٹاونا نہیں بڑھاونا، جینا مقام اللہ نے جب جو مقام دیکھتے وہ دیکھتے سارے کا اپنا مقام، لیکن مولا علی نے مقام دی کیا صدیق اکبر دا اپنا مقام، جنہاں دے بارے سرکار نے فرمایا نبی تسی نے ایمان و ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ
واجبی امتی لرجھا او قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اگر ابو بکر دے ایمان کو میری ساری امت دے ایمان کے خلاف تولیا منے تو وزن دے وچ انہاں دا ایمان بھاری نہیں سبحان اللہ اپنا مقام ہے مولا علی دا اپنا مقام سبحان اللہ واسطے انہاں پاک لوگاں دے نال محبت انہاں دی باہمی محبت کو بیان انہاں لوگاں نے ایک دوسرے نال کتنا پیار کیا کتنی محبت کی اہل بیت دا صحابہ دے بارے کیا محبت ہے صحابہ دا اہل بیت دے بارے کیا سبحان اللہ سید جڑا ہوندا نا سید اج مولوی جناب سٹیج تے کھڑ دے سید بے عمل ہوے تعظیم دا حقدار نہیں ہوندا سید دی جڑی تعظیم ہے او اون دے عمل دی وجہ تو نہیں کیتی ویندی او خون مصطفی دی وجہ تو سبحان اللہ عمل دی وجہ تو نہیں کیتی ویندی عمل دی وجہ تو دی تعظیم نہیں کیتی ویندی خون مصطفی دی وجہ سبحان اللہ خون مصطفی دا حیا ہونا چاہیے کل دا جڑا یزید ہے نا اوندا مسئلہ ہے وجود حسین اج دے یزید دا مسئلہ ہے ذکر حسین میں اج دے یزید کو پیغام دینا چاہتا ہوں بات کو کہہ رہا ہوں یزید وقت سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے یزید وقت سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے کربلا والوں کے بچے جوان ہوئے ہیں کاٹ کے رکھ دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر سبحان اللہ دوستو محبت والے پھر میرے شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے نا محبت اہل بیت تخم ایمان ایمان دا بیج ہے بیج نہ ہوئے بوٹا تھی دے پودا تھی دے بیج دی طرف تو سب توجہ نہیں دیتی ہے پھل کھانا تو بنا اور پہلے بیج کو دا وہ بیج کو دا چھٹو پہلے جو ہے میں اپنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت کل ایمان آخر چیک جملہ ایک فتویہ کا ڈر نہیں الحمدللہ میں تاجدار گولڈا پیر میں بھی شاہ سے دردا سبحان اللہ بعد انکاری تھی مہر ہے ساری جلی شک نہ رہ گیا سبحان اللہ میں بہت بڑا جملہ پہ آ رہا اگر ذکر اہل بیت اطہار ضروری کہنی جب امت میں کہیں بھی ذکر ضروری ہے او ذکر جت ایمان دا ٹیسٹ تھے دے مومن منافق دی پہچان تھی لیے کثرت بنا ذکر اہل بیت اہل سنت تشیعہ سرکار فرمائے علی المرتضی دا ذکر کرنا عبادت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محفل مولا علی دا چہرہ دے دین میں لوگاں پوچھا تو سہار میرے علی کو کیوں دیتے ہیں فرمایا تھا نبی سے نہیں سنا کہ علی المرتضی دا چہرہ دے کر کوئی ولی پڑھ نہیں سکتا جب تک مولا علی کے صفحہ نہ لگا دے ولایت میں امام مولا علی ہے مولا علی صفحہ دے سے نمال تک جناب ولایت کے سیرت کا ولایت نہیں ہاں جی ایک خیرات اٹھاؤ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرما دو اتفاق کرے سن ٹائم کافی تھی قاری سے وہ ناک سناؤ جا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا سبحان اللہ